عمران خان بمقابلہ نئی فوجی قیادت۔ عمران خان ایک مرتبہ پھر تپ چکے ہیں اور غصے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جنرل باجوہ کا نام بھی لے لیا ہے اور نئی لیڈرشپ کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا بھی کر دیا ہے کٹہرے میں، اور جنرل باجوہ کے دور کو فسطائیت سے، فاشسٹ رجیم سے تشبیہ بھی دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اعظم سواتی جو کہ اس وقت منتقل ہو رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، کوئٹہ لے جایا گیا، ان کی اسپتال منتقلی اور معاملے کی سنگینی کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اور شہباز گل ایک مرتبہ پھر زیر عتاب آنے والے ہیں۔ وہ کیسے، یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان میں ایک جانب تو نئی ملٹری لیڈرشپ ہے، وہیں دوسری جانب سیاسی عدم استحکام ہے، لیکن اس سب میں پچھلے 8 مہینے کے دوران اٹھائے گئے اقدامات اور ان اقدامات کے رد عمل کے طور پر عوام میں ابھرنے والے جذبات، یہ سب کچھ وہ ہے جس کا سد باب as soon as possible بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، ناگزیر ہو چکا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اس سب کے اندر اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری ہوئی اور پھر ان کا ریمانڈ مانگا گیا، 2 روزہ ریمانڈ دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان بھر میں درجنوں FIRs اعظم سواتی صاحب کے خلاف درج کر لی گئیں، اور اب یہاں پر ظاہری بات ہے کہ یہ کھجل خوار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کوئٹہ میں اعظم سواتی صاحب FIR میں ایک میں نامزد ہوئے، پھر اس میں ان کی گرفتاری ہوئی، وہاں سے ان کی ضمانت ہوگی تو کہیں اور انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، پھر ادھر سے ضمانت، یعنی بالکل آپ ایک بندے کو گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سندھ کی بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ سندھ میں اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہیں وہاں کی یاترا بھی کروائی جائے، لیکن یہاں پر اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اعظم سواتی کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ اعظم سواتی کی طبیعت ناساز ہوئی ہے اور اعظم سواتی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور اعظم سواتی کو کل کچلاک مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ مقامی ذرائع کا کہنا ہے۔ اس سب کے اندر شہباز گل کے خلاف بھی بلوچستان پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ لگتا ہے اعظم سواتی کی منتقلی سے بھی کسی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا، اور یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ بہت سے سوالات جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب اس وقت معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی آئی ہے۔ عمران خان صاحب نے شہید ارشد شریف کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھ دیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اور از خود نوٹس جو ہے وہ لے کر ارشد شریف صاحب کا جو بے ایمانہ قتل تھا، انہیں شہید کیا گیا، اس کے خلاف سپریم کورٹ تحقیقاتی کمیشن کو بنائے، اور ہزاروں پاکستانی آلریڈی چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اس وقت مکمل طور پر غصے میں ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ظلم اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ہوتا تو میں خود کش حملے کے لیے بھی تیار ہو جاتا، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ یعنی وہ ظلم اس قدر شدید تھا، اور ایک بزرگ شخص کے ساتھ جو ہوا۔ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اعظم سواتی صاحب کا ذکر کیا، اور عمران خان نے کہا کہ اعظم سواتی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہر عام آدمی ایسا ہی رد عمل دے گا، میرے ساتھ ایسا کوئی کرے تو خود کش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اعظم سواتی کو پکڑ کر کوئٹہ لے جایا گیا، اعظم سواتی کو کچھ ہوا تو تمام ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کریں گے، اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی خان صاحب بات کریں۔ اب اس سب کے اندر جو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے نئے چیف کی تعیناتی کے اندر صدر مملکت گئے زمان پارک ملنے، لیکن کوئی روڑے نہیں اٹکائے۔ عمران خان صاحب نے سب کچھ سموتھ ہونے دیا۔ پھر جب انہوں نے جنرل سائر شمشاد مرزا اور جنرل عاصم منیر کو مبارکباد دی، تو ساتھ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا قول جو ہے 14 اگست 1947 کا وہ شیئر کیا، اور یہ ایک میسج دیا کہ آرمڈ فورسز جو ہیں وہ سرونٹ آف دا پیپل ہیں، انہوں نے عوام کو سرو کرنا ہے۔ اٹ از ناٹ یور جاب ٹو میک نیشنل پالیسی، قومی پالیسی بنانا آپ کا کام نہیں ہے،
اٹ از اس دا سویلینز، یہ ہم عام سویلینز ہیں جو یہ کام کریں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام اس پالیسی کو امپلیمنٹ کروانے میں جو آپ کو ٹاسک دیے گئے ہیں اسپیسیفک سویلینز کی جانب سے صرف وہی کرنے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے کہا اور کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے جو سپریم ہے۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب اس سے پہلے ظاہری بات ہے ہینڈلرز کہہ دیتے تھے، کبھی نیوٹرل کہہ دیتے تھے، کبھی اس طرح کے الفاظ طاقتور حلقے یہ وہ، اور کبھی ڈرٹی ہیری، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق۔ لیکن اعظم سواتی کے معاملے پر عمران خان صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، سیریز آف ٹویٹس ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سینیٹر اعظم سواتی سے روا رکھے جانے والے انتقام سے بھرپور جبر و تشدد پر قوم حیرت اور صدمے کی شکار ہے کہ یہ سب کس جرم کی پاداش میں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ سب سخت زبان استعمال کرنے اور سوال اٹھانے پر کیا جا رہا ہے جس کا ایک جمہوری معاشرے میں سب کو حق حاصل ہے؟ پاکستان خاص طور پر ہماری فوج کے بارے میں منفی تاثر ابھر رہا ہے، یعنی کہ اوورآل پاکستان کی امیج اور ہماری ملٹری جو ہے اس کے حوالے سے ایک نیگیٹو جو پرسیپشن ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، کیونکہ موجودہ امپورٹڈ سرکار تو محض کٹ پتلی راج ہی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کٹ پتلی ہے، اس کے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ امید تو یہی تھی، اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیں، اور اس میں سارا پیغام پوشیدہ ہے۔ حاصل ایک ٹویٹ یہ لائن ہے اور میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ امید تو یہی تھی کہ نئی عسکری قیادت تحریک انصاف، میڈیا اور ناقد صحافیوں کے خلاف پچھلے 8 ماہ سے جاری باجوہ کے فسطائی ہتھ کنڈوں کے سلسلے سے خود کو الگ کر لے گی۔ یعنی ہم نے یہ امید کی تھی کہ نئی ملٹری لیڈرشپ ہمارے خلاف باجوہ کے اٹھائے گئے فاشسٹ اقدامات اور ہتھ کنڈے جو ہیں ان سے خود کو الگ کرے گی۔ عارضہ قلب میں مبتلا 74 سالہ سینیٹر سواتی کو فوراً رہا کیا جائے، کیونکہ اول تو انہوں نے ایسا کوئی جرم ہی نہیں کیا کہ اس ذہنی اور جسمانی اذیت کے مستحق ٹھہرے۔ دوم یہ کہ ان کے خلاف خود سری اور انتقام پر مبنی اقدامات سے ہماری فوج کی ساکھ، جو کہ ایک مضبوط پاکستان کے لیے ناگزیر ہے، پر حرف آتا ہے۔ یعنی کہ اس کا نقصان صرف اعظم سواتی کو نہیں ہو رہا، اس سب کے اندر اعظم سواتی اس کے اندر نقصان اٹھانے والی پارٹی نہیں ہے، اس کا ہماری فوج کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا وہ ادارہ جو پاکستان کی بقا کا ضامن ہے، یہ عمران خان صاحب نے ریپیٹ کیا بات، اور یہ ان کا ڈے 1 سے ایجنڈا رہا ہے۔ لیکن نئی ملٹری لیڈرشپ کو ایک جانب تو جنرل باجوہ کے لیے جو فاشسٹ اقدامات اور فاشسٹ فسطائیت پر مبنی ہتھ کنڈوں کے الفاظ 8 مہینے کے دور کے اندر جنرل باجوہ کے اقدامات، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ امپورٹڈ سرکار تو کٹ پتلی ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتی، تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اور یہ ایک بہت بڑا سوال بھی اٹھایا ہے خان صاحب نے، اور انڈائریکٹلی ایک بہت بڑی بات بھی فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کر دی ہے۔ اور ظاہری بات ہے ایک امتحان ہے، چیزیں جو ہیں وہ درست ہونی چاہیے، یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، ہر پاکستانی کی امنگ بھی یہی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔